اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس کے بعد تم سے اس طرح ملاقات نہ ہو۔ لوگو تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے۔ تم ان قریب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت پوچھے گا۔ لوگو شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ تمہاری سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، مگر وہ اس پر بھی مطمئن ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرتے رہو۔ بس اپنے دین کے معاملات میں شیطان کی پیروی سے بچو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، ان سے اچھا سلوک کیا کرو، بے شک وہ تمہارے ماتحت ہیں، تم نے انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لوگو یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے۔ لوگوں کو اتحاد، یکجہتی اور اپنے سربراہ کی اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، اگر کسی ناک کٹے سیاہ رنگ غلام کو بھی تمہارا حاکم مقرر کر دیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی بات سنتے اور مانتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو خالص رکھنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے ہرگز قتل نہ کرنا، سوائے ایسے موقع کے کہ جہاں شریعت نے جان لینے کا حق دیا ہو، زنا مت کرنا، چوری نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انتشار اور خانہ جنگی کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خطبے کے اختتام پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں نہیں۔ بعض اوقات خود سننے والے کی بنسبت وہ شخص بات کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے جسے بات کسی ذریعے سے پہنچائی گئی ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے اس نمائندہ اجتماع سے دریافت فرمایا، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے با یک زبان کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔